السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاعر نے بڑا خوب کہا کہ اس دیس میں لگتا ہے عدالت نہیں ہوتی، اس دیس میں لگتا ہے عدالت نہیں ہوتی، جس دیس میں انسان کی حفاظت نہیں ہوتی۔ مخلوق خدا جب کسی مشکل میں پھنسی ہو، سجدے میں پڑے رہنا عبادت نہیں ہوتی، اور ہر شخص سر پہ کفن باندھ کے نکلے۔ شاعر کہتا ہے کہ ہر شخص سر پہ کفن باندھ کے نکلے، کیونکہ حق کے لیے لڑنا تو بغاوت نہیں ہوتی۔ مسئلہ کشمیر و فلسطین اور قوم کی بیٹی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا معاملہ، اگر آج بھی ہم فقط ڈسکشن کرنے کے لیے موجود ہیں تو یہ ہمارے لیے بڑے غور و فکر کا مقام ہے، کیونکہ یہ تمام مسائل، یہ تمام معاملات وہ ہیں جن کو اولین ترجیحات حاصل ہونی چاہیے، لیکن صد افسوس کہ مسلمانوں نے اسے پس پش ڈال دیا۔ اور یہ کوئی حادثاتی طور پر نہیں ہوا کہ ان تمام مسائل کو پس پش ڈال دیا گیا، یہ حادثاتی طور پر نہیں ہے، بلکہ باقاعدہ طور پر پوری پلاننگ کی گئی ہے، پوری پلاننگ کے ساتھ یہ کام کیا گیا۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ جب غیر مسلم قوتیں صلیبی جنگوں میں انہوں نے مسلمانوں کی طاقتیں دیکھی، مسلمانوں کی طاقتیں آزمائیں، تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اہل اسلام پر طاقت کے ذریعے کبھی بھی غلبہ حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ وہ کس طرح؟ آپ دیکھیں 1265 میں ہلاکو خان کے مظالم، ٹھیک ہے، پھر برطانوی مظالم، اس کے بعد سراج الدولہ اور ٹیپو سلطان جیسے حکمرانوں کا خون بہایا گیا، پھر سید کفایت علی کافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسے علماء اکرام کو، ہزاروں علماء کو شہید کیا گیا، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں نے ہار نہیں مانی۔ جب انہوں نے تمام چیزیں دیکھی تو اس کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اب مسلمان جو کہ اپنے دین سے پیچھے تو ہٹتے نہیں ہیں، تو پھر ان کو ان کے دین پر پختہ بھی نہ رہنے دیا جائے، اور ان کی ثقافت میں، ان کی تہذیب و تمدن میں مغربی چیزیں سرایت کر جائیں، مغربی تخیلات سرایت کر جائیں، اور وہ اس چیز میں کامیاب ہوئے۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کی ان سازشوں کے حوالے سے فرمایا تھا کہ فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ آگے فرمایا کہ اہل حرم سے اس کی روایات چھین لو، اہل حرم سے ان کی روایات چھین لو، آہو کو مرغزار خطت سے نکال دو۔ اقبال کو سمجھ آ گئی، آپ کو سمجھ نہ آئی۔ اور افسوس یہ ہے کہ وہ جتنی سازشیں کرتے چلے گئے، مسلمان ان کی سازشوں کو کامیاب کرتے چلے گئے، اور آج عالم یہ ہے، آج عالم یہ ہے کہ پیٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمتیں تو اہل اسلام کو نظر آ جایا کرتی ہیں، لیکن اہلیان فلسطین پر بڑھتا ہوا ظلم کسی کو دکھائی نہیں دیتا۔ سڑکیں ٹوٹی ہوں تو راتوں کی نیندیں ہماری اڑ جایا کرتی ہیں، لیکن کشمیر کی سڑکوں پر اہلیان کشمیر کے خون بہ رہا ہو تو ہمیں بڑی چین سے نیند آیا کرتی ہے۔ دنیا بھر کی آوازیں تو ہماری سماعتوں کی نظر ہو جایا کرتی ہیں، لیکن قوم کی بیٹی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی آواز کہ مجھے جہنم سے نکالو ہماری سماعتوں تک نہیں پہنچتی۔ وہ اس وجہ سے کہ جو کچھ ہے وہ سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت، جو کچھ ہے وہ سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت۔ شکوا ہے زمانے کا نہ قسمت سے گلا ہے، دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومنوں کی مثال ایک جسم کی طرح ہے۔ سرکار فرماتے ہیں مومنوں کی مثال ایک جسم کی طرح ہے کہ اگر ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ کشمیر پہ ظلم ہو رہا ہے، فلسطین پہ ظلم ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں؟ کیوں؟
اندر موجود نہیں ہے؟ کیوں صلاح الدین ایوبی جیسا جذبہ ہمارے اندر موجود نہیں ہے؟ کیوں حضرت زینب جیسی للکار ہمارے پاس موجود نہیں ہے؟ کیوں حضرت خالد بن ولید جیسی تلوار ہمارے پاس موجود نہیں ہے؟ کیوں حضرت حمزہ جیسا صبر ہمارے پاس موجود نہیں ہے؟ کیوں حضرت ام عمارہ جیسی شجاعت ہمارے پاس موجود نہیں ہے؟ اور کیوں قبلہ امیر المجاہدین جیسی وجاہت ہمارے پاس موجود ہے؟ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں، آپ نے پہلے اس کا حل دے دیا تھا کہ اگر آپ کشمیر فلسطینی تمام مسائل کا حل چاہتے ہیں تو وہ فقط بزور شمشیر ہے۔ بزور شمشیر آپ کشمیر کا مسئلہ بھی حل کر سکتے ہیں اور فلسطین کو بھی آپ آزاد کروا سکتے ہیں۔ تو جلدی کیجئے، کہیں تاخیر نہ ہو جائے اس امتحان میں، تاکہ ہم سرخرو ہو سکیں۔ یاد رکھیں، ایک مرد قلندر نے ہمیں بتایا، سکھایا اور دکھایا۔ پاکستان زندہ باد، امت مسلمہ زندہ باد، اسلام زندہ باد۔ علامہ خادم حسین رضوی نور اللہ مرقدہ نے ایک مرد قلندر جنہوں نے ہمیں بتایا، دکھایا، سکھایا کہ اسلام کسی سے کبھی دبتا نہیں، اسلام کبھی کسی کے پیروں میں نہیں پڑتا، کیونکہ اسلام اپنی ایک پاور رکھتا ہے۔ کیونکہ اسلام زمانے میں دبنے نہیں آیا۔ تاریخ سے یہ مضمون ہم تم کو دکھا دیں گے، اور اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک رکھی ہے، اس شان سے ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے۔ اور آخری بات، چونکہ میرے قائدین کی تشریف فرما ہے، تو آخری بات سے ہم سے کہا جاتا ہے کہ آپ کے امیر حضرت علامہ حافظ سعد حسین رضوی حفظہ اللہ تعالیٰ بھی دیگر تمام قائدین، دیگر تمام لیڈرز کی طرح صرف مسئلہ کشمیر، فلسطین اور ڈاکٹر عافیہ کے معاملے پر سیاست کر رہے ہیں۔ تو میں ایک نظر اپنے امیر کو دیکھتی ہوں اور پھر کہا کرتی ہوں کہ ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے۔ ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے، جو آج صاحب مسند ہے، کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہیں، ذاتی مکان تھوڑی ہے۔ اور پھر شاعر نے کہا کہ ہمارا ہی خون شامل ہے اس سرزمین میں، ہمارا ہی خون شامل ہے اس سرزمین میں۔ یہاں ناموس رسالت کی بھی بات ہوگی، یہاں ختم نبوت کی بھی بات ہوگی، یہاں پہ ڈاکٹر عافیہ کی بات بھی ٹنگے کی چوٹ پر ہوگی، یہاں پہ فلسطین کی بھی بات ہوگی، یہاں کشمیر کی بھی بات ہوگی، کیونکہ ہمارے